اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 29 تک ہم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عرض جو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی، اس کا ذکر ہے۔ پڑھتے ہیں، وقال الرسول، اور فرمایا رسول نے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا ہے۔ مہجورا کا کیا مطلب ہے؟ نظر انداز کر دیا جانا۔ مہجورا کا کیا مطلب ہے؟ نگلیکٹ کر دینا کسی چیز کو۔ اور اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں موجود تھے، جس کیفیت سے گزر رہے تھے، بہت سے ایول فورسز کا آپ کو سامنا تھا جو اسلام کے خلاف ہمیشہ سرگرم رہتے تھے، جن کا ذکر ہم نے سورۃ الفرقان کی پہلی 29 ورسز میں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ان کی ذات کے بارے میں مختلف سوالات اٹھائے، لوگوں کو شک و شبہات میں گرفتار کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ کچھ نہ بن سکا، کچھ نہ چل سکا تو انہوں نے قرآن کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے معجزات نبوی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے شرائط سامنے رکھنا شروع کر دی۔ ہمیں فرشتے دکھائے جائیں جو قرآن لے کر نازل ہوں، پھر ہم ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یا وہ اس طرح کے لیم کویشننگ کرتے کہ رسول اللہ کے ساتھ فرشتے نازل ہوں جو بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم تب ایمان لائیں گے۔ یا یہ قرآن اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل ہوا، یا یہ قرآن کوئی فرشتہ ہمیں سکھاتا، ہم کسی انسان کے کہنے پہ نہیں سیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ کفار مکہ سر جوڑ کر اسلام کے خلاف متحد تھے، اور مشرکین مکہ دن رات اس چیز کی کوشش میں لگے رہتے کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جا سکے، رسول اللہ کے جو پیغام دین آپ پہنچا رہے ہیں اس کو روکا جا سکے۔ ان میں سے ایک ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ صبح کو جاتے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور کلمہ پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، اور شام میں دین اسلام سے مرتد ہو جاتے، پھر جاتے، یعنی کلمہ ہی دل سے نہ پڑھتے، اور جاتے کلمہ پڑھتے، واپس آتے اور اپنی قوم کے سرداروں کو کہتے اس کے پیچھے ہماری پلاننگ ہے۔ اور وہ پلاننگ کیا ہے؟ ان کے پیچھے یہ مقصد ہوتا کہ جب وہ دین اسلام اپناتے اور اپنا کے چھوڑتے تو وہ نیو مسلمز جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، یا وہ جو دین اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے، ان کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے، ہم نے اس دین کو اپنایا ہے، ہماری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس دین سے ہم نے اپنایا، اور پھر علیہ باللہ ہم نے اس کو نامکمل سمجھا، ہم نے اس کلام کو نامکمل سمجھا، ہم نے اس کلام کو خدا کا کلام نہیں سمجھا، اس پر تحقیق کی، ہم اندر گئے، یعنی ہم نے مسلمانوں کے اندر رہ کر اسلام قبول کر کے دیکھا کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، اس لیے ہم چھوڑ کے آگے، ہمیں اس میں بہت کمیاں نظر آتی ہیں، ہمارا دین ہی برحق ہے، ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، مشرکین جن بتوں کو پوج رہے ہیں، وہی دین برحق ہے، یہ محمد جو دین لے کر آئے یہ ناکافی ہے، یہ اس کا خود ساختہ دین ہے، علیہ باللہ۔ تو صبح کو وہ کلمہ پڑھتے، شام کو، یعنی کلمہ پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ دائرہ اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہو جاتے، شام کو دائرہ اسلام سے نکل جاتے، اور لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوئی کسر انہوں نے چھوڑ نہیں رکھی تھی، ہر طرح سے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے میں ملوث تھے اور وہ کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اب یہ وہ دور تھا، اس میں ایک شخص ہے عقبہ بن ابی معیط، اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے، اکثر جاتا رہتا، سنتا اور ان کی باتوں کو پسند بھی کرتا،
لیکن در حقیقت اس کی دین اسلام سے ضد تھی، بغض تھا، جس کی اور اپنے دوستوں کی بیٹھک تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کا پیار، جو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا نا کہ اس دن ہر کوئی یہ حسرت کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہر مشرک، ہر کافر، ہر دین اسلام جس نے چھوڑ رکھا تھا اپنے دوستوں کے کہنے پر، اپنے آبا کے کہنے پر، اس دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، خود تو یہ ہدایت پر نہیں تھا، اس نے مجھ کو بھی نہیں ہدایت پر آنے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ عقبہ بن ابی معیط جیسے تھے۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط نامی شخص ایک مرتبہ سفر کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا، واپس آتا ہے تو آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک دعوت کا اہتمام کی ہے اپنے تمام اقربا کے لیے، تو میں آپ کو بھی اس پر مدعو کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں تو تبھی تمہاری کوئی دعوت قبول کروں گا جب تم ایمان لے آئے نا۔ تو کہتا ہے ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے لیے تو یہ نارمل سی بات تھی، دیگر مشرکین کی طرح جو اسلام کو ہر طرح سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے کلمہ پڑھا، واپس آتا ہے اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اور سب اس کو طعن کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، یا تم محمد کے دین میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے چاہتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، یہ تو میری پلاننگ کا حصہ ہے، یہ تو میرے غرض کا حصہ ہے۔ عقبہ اپنے دوستوں کے محفل سے جب اٹھ کے واپس لوٹتا ہے تو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، دین اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس کو حضرت علی کی تلوار سے قتل کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ تو اس کا انجام کچھ اس طرح سے ہوا۔ بہرحال یہ وہ دور تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رنجیدہ تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اس قوم نے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے تو قرآن کو نگلیکٹ کر کے رکھ دیا، نظر انداز کر کے رکھ دیا۔ جو ہدایت کا سر چشمہ یہ صحیفہ اس کی طرف نازل کیا گیا تھا، اس کو تو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور اس کی طرف محبت سے قدم ہی نہیں بڑھاتے، اس کی طرف آتے ہی نہیں۔ اپنی جو مجلسیں ہیں، اپنی وہ مجلسیں جس میں شعراء فحش گوئی کرتے ہیں، جس میں شعراء کے فحش قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کو بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں، لیکن جب اس ہدایت کے کلام کی طرف انہیں بلایا جائے تو قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس آیت سے اگلی آیت کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے میں اپنے حالات پہ، آپ اپنے حالات پہ، ہم اپنے حالات پہ غور کر لیتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کیا ہمارے نبی آج غمزدہ نہیں ہیں ہمارے حالات دیکھ کر اور ہمارے اعمال دیکھ کر؟ کیا یہ آیت ہم پر صادق نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن کو مہجورہ نہیں بنا رکھا؟ جہاں تک ایمان لانے کا ذکر ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کو مہجورہ والی لسٹ میں نہیں ڈال دیا؟ کیا ہم اس لسٹ میں خود تو شامل نہیں ہوتے جن کے بارے میں رسول اللہ نے اس دور میں ذکر کیا تھا؟ دیکھیے نا، سوچئے وہ کیفیت کہ رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور اللہ نے وحی کی صورت میں قرآن میں نازل بھی کر دیے کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ اس قوم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرا محبوب غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، اور آج پھر وہ دور لوٹ کر آ چکا ہے کہ ہم آج کے دور میں مہجورات سے ریلیٹ کیا جائے تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم 3 گھنٹے کی موویز دیکھتے نہیں تھکتے، ہم 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتے نہیں تھکتے، 24 گھنٹے ہمارے ایئر بڈز ہمارے ہینڈز فری کانوں میں رہتے ہیں، ہم سفر کے دوران گانے سنتے ہیں، ہم بریک کے دوران گانے سنتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، ہم پارکس میں بیٹھے سانگ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز میں بہت، ہمارا دل لگا ہوا ہے نا ایک طرح کا، اور در حقیقت ہماری روح مر جا رہی ہے، اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو مہجورہ سے کیا مراد ہے کہ آج ہم بھی دین اسلام کو لے کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں سستی کا شکار ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے اخلاقیات، اپنے کردار میں بدحالی کا، پستی کا شکار ہیں، اور قرآن کو ینگ جنریشن کے لیے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو پڑھنے سے ینگ جنریشن بہت دور ہے، یعنی سمجھنا تو بہت آگے کی بات نا،
میں اگر بات کروں نا، میرا تعلق قرآن پڑھنے پڑھانے سے الحمدللہ، تو جنریشن جن سے میں ملتی ہوں، ایک پارہ بھی پڑھنے کو دے دیا جائے نا تو وہ گراں گزرتا ہے کہ تلاوت نہیں ہو پا رہی۔ کسی جگہ قرآن خوانی کے لیے ہم 4 لوگ اکٹھے ہیں، ان میں سے 2 حافظ ہیں، تو باقی کے لوگ، تمام کی امیدیں ان حافظین پہ ہوں گی کہ آپ جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ برائے مہربانی اپنے پارے کمپلیٹ کر کے ہم سے ہمارا پارہ لے لیں، اور باقی کا پارہ آپ تلاوت کر دیں، ہم سے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ایک پارے کی تلاوت مشکل کس طرح سے لگی؟ وجہ یہی ہے نا کہ جب کبھی پڑھا ہی نہیں، تو جب پڑھنے بیٹھے تو پھر تلاوت بھی مشکل لگی۔ اور پھر قرآن کو سیکھنا سمجھنا، اس سے تو ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر سیکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، کیا کبھی جنریشن نے، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل فرمایا گیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں انسان کا ذکر ہے۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیوں دور جا رہے ہو؟ اور اس آیت کی روح سے آج یہ تدبر ضرور کیجیے گا کہ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آج دکھی اور اداس ہے، اور وہ اداس ہوں گے ہماری حالت دیکھ کر۔ اور میرے استاد محترم اکثر اس آیت کے بارے میں تدبر کرنے کا کہا کرتے ہیں، اور اکثر اس آیت کی تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور کیوں ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اگلی آیت میں رب العالمین نے تسلی دی اپنے محبوب کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے انداز میں تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ مجرم لوگ انبیاء کرام کی دشمنی اور عداوت میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے آپ مت گھبرائیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ یہاں پر غور کیجئے کہ رب العالمین نے فرمایا کَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اتنے پیارے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے، اور اس طرح سے دلجوئی کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے کافی ہے آپ کا رب، سب سے بڑا سہارا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کا پروردگار موجود ہے، جو ہادی بھی ہے، جو مددگار بھی ہے۔ تو پھر ایسے خوبصورت انداز میں تسلی کے بعد کیا کوئی مصیبت اور پریشانی ایسی ہے جو پریشان کر سکے؟ کوئی دشمن ایسا ہے جو نقصان پہنچا سکے؟ جب رب نے ہی فرما دیا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، پھر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن یک بارگی میں ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جیسے کہ موسیٰ پر تورات، داؤد پر زبور اور عیسیٰ پر انجیل یک بارگی میں نازل ہوئی، تو آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اس کا ریزن بتایا گیا، كَذَّلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ذکر کیا گیا کہ یہ اسی لیے ہے، یعنی یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اسی لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس میں قرآن کی تلاوت کے 2 اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعتراض کا جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ اکٹھا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس کا جواب کیا دیا گیا ابتدائی حصے میں، کہ اسی لیے تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اس طرح لوہے قلب پر یہ اچھی طرح نقش ہو جانا قرآن، اسی لیے یہی مقصود تھا، اسی لیے قرآن کو یک بارگی میں نازل نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر آیت کا مفہوم خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتی ہوں کہ یہ قرآن ایک ہی دن میں ہمارے سامنے ہو، اور ہمیں کہا جائے کہ اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کی تفسیر کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم نے قرآن کو پہلے عربی میں پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے ترجمے کو یاد کرنا سیکھنا ہے تھوڑا تھوڑا، اور پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہم نے جو تفسیر سیکھنی ہے، پھر 4th نمبر پہ، 4th نمبر میں نہیں کہیں گے، اس کو کہہ لیں گے ساتھ ساتھ ہم نے عمل کی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے یہ قرآن
قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ کتنی زبانیں اس وقت بولی جاتی اور کتنی آئندہ کے دور میں دریافت ہونی تھی، جیسے اردو زبان ہے جس میں آج ہم اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر عرب لوگوں کے لیے، جو عجمی لوگ ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا قرآن کو سیکھنا۔ لہٰذا جس طرح قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو خوب پھیلا اس دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی جو قرآن کو سیکھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سیکھتے ہیں، تاکہ لنثبت بہ فؤادک، دل میں اتر جائے، اس کے نقش دل میں اتر جائیں، ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ عمل کرنا، امپلیمنٹیشن اس کی آسان ہو۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ہم پڑھتے ہیں نا ترجمہ اور تفسیر قرآن، تو قرآن کی تفسیر جو لفظ ہے نا وہ بیسیکلی اس آیت سے ہی ڈرائیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں لفظ ہے نا تفسیر، احسن تفسیرا، بہترین بیان، یعنی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر سے مراد قرآن کا بیان، بہترین، آسان، عام فہم انداز میں، ڈیٹیلڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لے تو آپ کے پاس کوئی بھی مثال لیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے کر آئیں گے، یعنی کفار آپ کے پاس کوئی بھی لیم ایکسکیوز لے آئیں، ہمارے پاس اس کا مدلل جواب اور اس سے بہتر دلائل موجود ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اس آیت کی ڈیٹیلز میں جانے کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتی ہوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ سوار ہوں گے، بعض پیدل چل رہے ہوں گے، اور بعض کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہاں پر کفار کا ذکر ہے جن کو ان کی پیشانیوں سے کھینچ کر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا، یہ بدترین ٹھکانے پر ہوں گے، واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ گمراہ ہوں گے، بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا رکوع پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔